بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت پروردگار کے لیے اول الدین معرفت ہو، خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ وہ خدا جو ہر شے کا خالق ہے، وہ خدا جو ہر شے کا مالک ہے، وہ خدا جو ہر شے کا رازق ہے۔ اگر کسی کو توحید میں گڑبڑ کرنی ہو، آج ہمارے ہاں ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ دوسرے بعض اوقات یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ علی جو ہے وہ ہمارے رازق ہیں، ہم رزق علی سے لیتے ہیں۔ یہ ممبر حسین میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، مجھے کسی کی خوشنودی نہیں چاہیے، مجھے اپنے زمانے کی امام اور اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ خطبۃ البیان پیش کیا جاتا ہے کہ ماؤں کی شکموں میں تصویریں بنانے والا میں علی ہوں، سورج نکالنے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، موت دینے والا میں علی ہوں۔ چونکہ یہ مجالس ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی اس سے کافی استفادہ کریں گے۔ میں بعض اوقات ایسے علماء سے بھی گفت و شنید ہوئی کہ جو یہ کہتے ہیں، جو اس عقیدے کے قائل ہیں، تو آج اس ممبر حسین کے ذریعے سے میں تمام مومنین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے خود ہی اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کیا واقعاً یہ امیر المومنین کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے۔ ہم اثنا عشری شیعہ ہیں، یعنی ہمارے 12 امام ہیں، امام 12 ہیں مگر قول ایک ہے۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں، مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، ایک تقابلی جائزہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کے 4 بڑے امام، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل اور ابو حنیفہ، 4 امام ہیں، اور ان کے مقلدین جو ان کو مانتے ہیں، چاروں کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہاتھ رکھیں، دوسرے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں، لیکن آپ جانتے ہیں، آگاہ ہیں اس بات سے، یا کہتے ہیں کہ یہاں پر زیر ناف ہاتھ رکھیں۔ یعنی 4 امام ہیں اور ایک جو ہے مالکی جو ہے وہ ہاتھ کھلے رکھتے ہیں۔ ہر امام نے مختلف انداز میں بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ہاتھ کھولنے کے معاملے میں 4 ہیں، فرمان بھی 4 ہیں۔ ہمارے 12 ہیں مگر فرمان ایک ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے۔ غور فرما رہے ہیں نا آپ؟ یعنی جو بات امیر المومنین نے کہی وہی بات امام علی النقی نے کہی، جو بات امام زین العابدین نے کہی فرمائی وہی بات سرکار قائم نے فرمائی۔ یعنی اول سے لے کر آخر تک کسی کے فرمان میں اختلاف نہیں ہے۔ جو فرمان پہلے محمد کا ہے وہی فرمان آخری محمد کا ہے، جو فرمان پہلے علی کا ہے وہی فرمان آخری علی کا ہے۔ یعنی امام 12 ہیں مگر بات ایک ہے، وہاں امام 4 ہیں اور باتیں بھی 4 ہیں۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے یہ کہا کہ میں رب ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں، میں نظام کائنات چلاتا ہوں، میرا ان کی بارگاہ میں عرض اور گزارش یہ ہے کہ جہاں شریعت کی بات ہوتی ہے، جہاں امام کے فرمان کی بات ہوتی ہے، تو اگلا امام پچھلے امام کے فرمان کی تائید کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر رسول خدا نے فرمایا کہ علی جو ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ بات ہم نے کس سے سنی؟ چوتھے امام سے۔ مثال کے طور پر بات کس نے کی؟ رسول اللہ نے، مگر اس کی تائید کس امام نے کی؟ چوتھے امام نے۔ پھر تائید کس امام نے کی؟ امام باقر علیہ السلام۔ پھر تائید کس امام نے کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر تائید کس امام نے کی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یعنی فرمان ایک ہے اور 12 اماموں نے اس کی تائید کر دی۔
اب اگر امیر المومنین کا کوئی فرمان ہے تو 11 امام اس کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے 1-2 امام نہیں دیے، 11 امام دیے ہیں، 11 امام، تاکہ تصدیق میں حرف آخر اور مہر ثبت ہو جائے کہ یہی اول کا فرمان تھا اور یہی آخر کا فرمان ہوگا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ میں رب ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، کیا علی کے سوا کسی اور امام نے اس کی تائید کی ہے؟ میں عقلی دلیل دینے لگا ہوں. آپ ہمارے پاس دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں، روایات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ امیر المومنین کے سوا کسی اور امام سے اس بات کی تائید اور تصدیق دکھا دیں، تصدیق نہیں ملے گی بلکہ تردید ملے گی. اللہ نے اسی لیے تو اس سلسلے کو 12 تک قائم رکھا ہے کہ اگر کہیں پر ہم سے کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی جائے تو جو بعد میں آنے والا علی ہوگا اس سے تصدیق ضرور کروا لینا کہ حق ہے یا باطل ہے. اور فرما رہے ہیں آپ صاحبان جی، آپ کو کہیں کسی کتاب میں کہیں پر ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی کہ جس میں کسی امام نے اس فعل کی، اس بات کی تصدیق کی ہو. تو تصدیق کا نہ ہونا بلکہ تردید ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امیر المومنین پر بہتان باندھا جا رہا ہے. اگر کسی کو توحید میں گڑبڑ کرنی ہو تو وہ شیعت سے پھر چلا جائے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو توحید میں گڑبڑ کرے، ہم سب کا خالق، مالک، رازق وہ پروردگار عالم ہے کہ جس کے بارے میں خود امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. اے میرے پروردگار، علی کی عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے اور علی تیرا بندہ ہے. وہ علی تو خدا کی بندگی پر ناز کرتا ہے. اگر کسی کو نبوت میں شک کرنا ہو وہ شیعوں میں نہ بیٹھے، وہ قادیانیوں میں چلا جائے. غور فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ 3 عقیدے ہمیشہ اپنے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھیں: عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور عقیدہ امامت. اگر کسی کو ان 3 عقیدوں میں گڑبڑ کرنی ہو تو پھر وہ یہاں سے چلا جائے. اگر مجلس امام حسین میں آنے والا ہے اور اس ذکر کو سننے والا ہے تو اس کے پاس جو عقیدہ توحید ہوگا وہ سب سے بہتر عقیدہ توحید ہوگا. اس لیے کہ ہمیں اللہ نے وہ امام عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے پروردگار پر گفتگو کی ہے، اور کسی مکتب کا امام آپ کو اللہ پر گفتگو کرتا ہوا نہیں ملے گا.